اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اینڈ لائف اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ اعظم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا اور ان سے آگے انسانوں کی نسل جاری فرمائی۔ اللہ انسان کا رازق ہے، خالق ہے۔ اللہ نے انسان پر بے شمار نعمتیں کی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ پھر اس کے بعد اسے پیدا کرنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا، اسے اپرچونٹیز پرووائڈ کی، اس پہ احسانات کیے، اسے رزق دیا، اسے بولنا سکھایا، اسے اپنے جذبات کا اظہار کرنا سکھایا۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، ایک انسان جو آپ کے ساتھ بہت سے احسانات کرے، آپ اس کی طرف رجوع کریں نہ کریں، مگر وہ آپ کو جو ہے آپ پہ احسانات کرتا جائے، آپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا جائے، تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، پھر صرف پیدا ہی نہیں کیا، آپ کو بولنا سکھایا، آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھائی، آپ کو اپرچونٹیز پرووائڈ کی، آپ کو راستے دکھائے، آپ کو نعمتیں دکھائی، اور نعمتیں اتنی نعمتیں کہ بے شمار، جن کا کاؤنٹلیس نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اسی طرح سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تعداد میں لانا چاہو، تو تم نہیں لا سکتے۔ مطلب اللہ نے بندے کو احساس دلایا کہ اللہ نے اس کے اوپر اس قدر نعمتیں کی ہیں، اللہ کی بندے پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ تو کیا وہ خدا محبت کا حقدار نہیں؟ اور محبت بھی کس طرح کی محبت؟ مطلب اگر اللہ سے محبت کی جائے تو اس محبت چونکہ ایک اعلیٰ درجے کی محبت ہے، تو اس محبت کے بھی کچھ قوانین ہیں، اس محبت کے کچھ درجات ہیں، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3799 3789۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر جو نعمتیں کی، اللہ جو تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت کی بنا پر یا اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ دین اسلام میں ایک بہت اہم جز سمجھا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنی ہے تو اس کی بھی بیس کیا ہے؟ اللہ سے محبت۔ اور اللہ سے محبت کیوں کی جائے؟ تو اس حدیث نے وہ بھی کلیئر کر دیا کہ اللہ جو تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے، اس کی بنا پر اللہ سے محبت کرو۔ یعنی اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کر رہے ہیں تو اس کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اب اللہ اور انسان کا رشتہ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پیار والا رشتہ نا ایک ماں کی محبت اور دوسری باپ کی محبت۔ اب ایک بچہ محبت ماں سے بھی کرتا ہے، محبت باپ سے بھی کرتا ہے، مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ماں کے ساتھ جو محبت ہے نا، اس محبت میں ڈر نہیں ہوتا، مگر جو باپ کے ساتھ محبت ہے نا، باپ سے محبت بھی ہوتی ہے اور باپ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اب بچہ ماں سے محبت تو کرتا ہے، مگر چونکہ اس کا ڈر نہیں ہوتا تو اس کی بات اس طرح مانتا نہیں ہے، مگر باپ کا چونکہ ڈر بھی ہوتا ہے، اس سے محبت بھی ہوتی ہے، تو باپ کی بات بھی مانتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت میں بھی ایک ڈر، اللہ کا خوف ایک لازم جز ہے، کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کا تقاضا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اللہ کا خوف بھی دل میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں مومنوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور جب ان کے سامنے ان کے رب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اب خوف کیوں ضروری ہے؟ اگر انسان اللہ کا خوف دل میں رکھے گا نا تو اسے پتہ ہوگا کہ اب میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ سے ڈرے گا،
باپ سے ڈر کر اس کی بات مانتے اسی طرح انسان اللہ سے ڈر کر اس کی بات مانے گا۔ محبت اور ڈر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت کے لیے ڈر بھی اتنا ہی اہم ہے کہ جتنی محبت، کیونکہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ اب ایمان کی کاملیت کس طرح سے محبت سے ریلیٹیبل ہے، اللہ کی محبت سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر 16 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی جس نے ان 3 چیزوں پر عمل کیا۔ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی جس نے ان 3 چیزوں پر عمل کیا۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہو، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، جو پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی وجہ سے میرے سے محبت کرو۔ نمبر 2 کہ وہ اگر کسی بھی چیز سے محبت کرے تو فقط کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔ اگر وہ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، وہ کسی دولت سے محبت کر رہا ہے، وہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ نمبر 3 وہ کفر کے پاس جانا اس طرح برا سمجھے کہ جس طرح وہ آگ میں جانا ناپسند فرماتا ہے۔ اب اگر زندگی میں اس چیز کا کیا فائدہ؟ مطلب اللہ سے محبت اگر آپ کر رہے ہیں تو اب زندگی میں کیا فائدہ دیتی ہے آپ کو؟ اس حدیث کے مطابق اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرو تو وہ اللہ کی خاطر کرو۔ اب جب انسان اللہ کی خاطر کسی چیز سے محبت کرتا ہے نا تو کوئی ذاتی خواہش نہیں بیچ میں آتی۔ تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان دنیاوی چیزوں سے دور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان سے دور رہنے کا کہا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ اور اللہ انسان ان چیزوں سے دور بھی نہیں رہتا اور ذاتی خواہش بھی نہیں آتی، لالچ نہیں آتی، پھر انسان دنیا کی فانی حقیقتوں کے اندر کھوتا نہیں ہے، انسان اللہ کو نہیں بھولتا، انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے معتبر وہ ہے جو تم سب میں سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ لالچ دل میں نہیں لائے گا، وہ اگر کسی چیز سے محبت کرے گا تو فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا۔ تو دنیاوی فائدہ لالچ نہیں آئے گی، طمع نہیں آئے گی، اور لالچ طمع نہ آئے، اگر لالچ اور طمع انسان میں آ جائے نا تو وہ اندر سے فرسٹریٹ ہوتا رہتا ہے، مطلب خود کو رنج دیتا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز بھی ہونی چاہیے تھی، میرے پاس یہ چیز بھی ہونی چاہیے تھی۔ جب کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی تو انسان اندر سے فرسٹریٹ نہیں ہوگا۔ تو دنیاوی فائدہ اور دینی فائدہ ساتھ ساتھ، اور اللہ کی محبت دین اسلام کی بیس ٹھہری۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے خوف والی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔